آج میں احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ غنیم سے بھی عداوت میں حد نہیں مانگی، غنیم سے بھی عداوت میں حد نہیں مانگی، کہ ہار مان لی لیکن مدد نہیں مانگی۔ ہزار شکر کہ ہم اہل حرف زندہ ہیں، مجاوران ادب سے سند نہیں مانگی۔ بہت ہے لمحے موجود کا شرف بھی مجھے، سو اپنے فن سے بقائے ابد نہیں مانگی۔ قبول وہ جسے کرتا وہ التجا نہ کی، دعا جو وہ نہ کرے مسترد نہیں مانگی۔ میں اپنے جامع صد چاک سے بہت خوش ہوں، میں اپنے جامع صد چاک سے بہت خوش ہوں، کبھی ابا و قبائے خرد نہیں مانگی۔ عطائے درد میں وہ بھی نہیں تھا دل کا غریب، فراز میں نے بھی بخشش حد نہیں مانگی۔ غنیم سے بھی عداوت میں حد نہیں مانگی، اپنے دشمن سے بھی دشمنی میں ہم نے کوئی حد مقرر کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اسے جتنی دشمنی کرنی ہے وہ کر لے، وہ جس قدر مجھے ستا سکتا ستائے، وہ جس قدر لوٹنا چاہتا مجھے لوٹ لے۔ غنیم سے بھی عداوت میں حد نہیں مانگی، حالانکہ عداوت تھی میری اس سے، لیکن اس میں بھی ہم نے کوئی حد مقرر نہیں کی، اور نہ ہی میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے ظلم کی کوئی حد مقرر کر دو۔ تو غنیم سے بھی عداوت میں حد نہیں مانگی، کہ ہار مان لی۔ آخر مقابلے میں یہ ہوا کہ انجام یہ ہوا کہ میں ہار گیا، وہ جیت گیا، لیکن کہ ہار مان لی لیکن مدد نہیں مانگی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی اس سے مدد نہیں مانگی کہ ہاں ذرا اپنا ظلم کم کر دو، اب مجھ سے سہا نہیں جاتا اس طرح۔ ہاں ہار ہو گئی، مقابلہ تھا تو ایک کی تو ہار ہونی تھی، تو ہار مان لی لیکن مدد نہیں مانگی، لیکن اس سے میں نے مدد نہیں کی، گزارش نہیں کی۔ غنیم سے بھی عداوت میں حد نہیں مانگی، کہ ہار مان لی لیکن مدد نہیں مانگی۔ ہزار شکر کہ ہم اہل حرف زندہ ہیں، مجاوران ادب سے سند نہیں مانگی۔ بھئی ایک ادب میں ہوتا ہے ایک تخلیق کار جو تخلیق کرتا ہے، چاہے وہ شعری صنف میں ہو، چاہے وہ نثری ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے ناقد جو تنقید کرتا ہے، اس کی جو ویلیوز جو ہے وہ طے کرتا ہے وہ۔ تو ناقد کچھ اس قدر سرفرے ہو گئے ہیں کہ اب وہی طے کرتا ہے کہ یہ ادب ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ اس معیار کا ہے، یہ اس معیار کا نہیں ہے۔ تو احمد فراز نے ایسے لوگوں کو، ایسے ناقدوں کو مجاور کہا ہے، جیسے مزار پر کے مجاور ہوتے ہیں نا، جن کا کوئی کام نہیں ہوتا لیکن مجاور ہوتے ہیں، وہ دیکھ بھال وہی کرتے ہیں، جھاڑ پھونک وہی کرتے ہیں مزاروں کی۔ تو مجاور کی جمع مجاوران، تو مجاوران ادب، نقاد کو انہوں نے مجاور کہا ہے، ادب کا مجاور۔ تو مجاوران ادب سے سند نہیں مانگی، ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگا کہ میرا جو ادب ہے یا میرا جو شعر ہے وہ کسی لائق ہے، وہ معیاری ہے یا نہیں ہے، وہ میں نے اس سے کوئی سند نہیں مانگی، ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگی، وہ چاہے جو بھی کہہ لے، مجھے اس کا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہزار شکر، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل حرف زندہ ہیں، ہم جیسے اہل حرف زندہ، ہم ہی جیسے لوگ ہیں جو ادب تخلیق کرتے ہیں، اور ادب آج یہ ہے، آج جو وجود ہے ادب کا، وہ ہم جیسے اہل حرف ہیں، ہم ہی ہیں جو تخلیق کرتے ہیں، یا ہم جیسے لوگ ہیں جو تخلیق کرتے ہیں۔ تو ہزار شکر ہے کہ ہم اہل حرف زندہ ہیں، مجاوران ادب سے سند نہیں مانگی۔ بہت ہے لمحے موجود کا شرف بھی مجھے، سو اپنے فن سے بقائے ابد نہیں مانگی۔ بھئی یہ میرا جو لمحے موجود ہے، یہ جو پریزنٹ مومنٹ جو ہے ابھی، تو یہ میرے فن کے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا کہ میرا فن جو ہے وہ بقائے ابد وہ لازوال ہو جائے، یہ جب تک دنیا باقی رہے تب تک کہ ہمارا فن زندہ رہے اور باقی رہے، ایسی میں نے کبھی آرزو نہیں کی، ایسا میں نے کبھی کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا۔ بس آج ہے، آج یہ موجود جو ہے، جو لمحے پریزنٹ مومنٹ جو ہے، اس میں میرا ادب زندہ رہے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ بہت ہے لمحے موجود کا شرف بھی مجھے، یہی شرف مجھے حاصل ہو جائے تو بہت ہے۔ بہت ہے لمحے موجود کا شرف بھی مجھے، سو اپنے فن سے بقائے ابد نہیں مانگی، کہ یہ تا قیامت یہ زندہ رہے، ابد تک یہ باقی رہے ہمارا ادب، میں نے ایسی کوئی نہیں مانگی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ابھی موجود ہے، ابھی ادب میرا زندہ ہے، یہی بہت ہے۔ قبول وہ جسے کرتا وہ التجا نہیں کی، بھئی میں نے اللہ سے کبھی وہ التجا نہیں کی جسے وہ قبول کر سکتا تھا، ہمیشہ ہم نے ویسی دعائیں مانگی جو وہ مسترد کرتا آیا ہے، نہ یہ ڈسمس کر دیتا ہے وہ، اسے کیا کہتے ہیں اسے، آپ ڈیلیٹ کر دیتا ہے وہ۔ قبول وہ جسے کرتا وہ التجا نہ کی، میں نے آج تک التجا نہیں کی جسے وہ قبول کر سکتا تھا۔ دعا جو وہ نہ کرے مسترد نہیں مانگی، میں نے ہر وہ دعا مانگی جسے وہ مسترد کر دیتا ہے، جسے وہ کینسل کر دیتا ہے، میں نے ہمیشہ ویسی دعا مانگی، ایسی کوئی دعا مانگی نہیں مانگی جو وہ قبول کرتا۔ دعا جو وہ
جو وہ نہ کرے مسترد نہیں مانگی۔ میں اپنے جامع صد چاک میں سے بہت خوش ہوں۔ یہ جو میرا لباس ہے نا، یہ چاہے وہ لباس ہو جو حقیقی لباس ہوتا ہے، کپڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں یہ ہے، یا پھر وہ روحانی جو لباس ہے میرا، تو صد چاک 100 طرح سے اس کے ٹکڑے اڑے ہوئے ہیں، 100 جگہ سے یہ کٹے پھٹے ہوئے ہیں، تو میں اپنے جامع صد چاک سے بہت خوش ہوں۔ لیکن میں اس حال میں بہت خوش ہوں، کبھی ابا و قبائے خرد نہیں مانگی۔ ابا ایک طرح کا لباس ہوتا ہے جو خاص طور سے بادشاہ کسی کو جب نوازتا ہے تو وہ ایک ابا اسے دیتا عطا کرتا ہے وہ، تو کبھی ہم نے ابا و قبائے خرد، وہ لباس جو عقل کا جو لباس ہوتا ہے، میں نے کبھی وہ ڈیمانڈ نہیں کی۔ تو میں اپنے جامع صد چاک سے بہت خوش ہوں، میں اپنے اسی کٹے پھٹے لباس سے میں بہت خوش ہوں، اور کبھی ابا و قبائے خرد نہیں مانگی، نہ کبھی میں نے ابا مانگی نہ کبھی قبائے خرد مانگی، کبھی ابا و قبائے خرد نہیں مانگی۔ اور عطائے درد میں وہ بھی نہیں تھا دل کا غریب۔ وہ جو میرا محبوب ہے نا، وہ جب درد دیتا ہے، جب وہ ستاتا ہے نا، تو وہ دل کا غریب نہیں ہے، خوب دل کھول کر کے ستاتا ہے، خوب دل کھول کر کے درد دیتا ہے وہ۔ تو عطائے درد میں وہ بھی نہیں تھا دل کا غریب، فراز میں نے بھی بخشش میں حد نہیں مانگی۔ اور جو کچھ اس نے مجھے بخش دیا، جتنا بھی درد، جتنا بھی غم، جتنا بھی مجھے ستایا، جو کچھ بھی اس نے مجھے عطا کیا، میں نے اس میں حد نہیں مانگی۔ میں نے نہیں کہا کہ بس اب بس کر، بہت ہو گیا، اب مجھے نہیں چاہیے۔ فراز میں نے بھی بخشش میں حد نہیں مانگی۔ وہ بھی دل کا غریب نہیں تھا، وہ بھی دل کھول کر مجھے درد دیتا رہا، اور میں بھی دل کھول کر لیتا رہا، درد کو قبول کرتا رہا، اور میں نے کبھی اس میں کوئی حد نہیں مانگی۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔